السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء عالمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ۔ ناظرین کرام، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل میں رحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام کی نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اپنی معروف کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کردہ وہ عنوان ہے جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا اور پھر اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پھر پہلے سب سے اس عنوان کے الفاظ آپ کی گوش گزار کروں اور اس کے بعد آئندہ جو کچھ انہوں نے اس کے تحت ذکر کیا ہے اس بارے میں گفتگو ہو۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہل ضرر الذنوب فی القلب، کہ کیا جو گناہوں کی تکلیف دہ اذیت ناک جو صورتحال یا اس کے اثرات ہیں وہ دلوں پر مرتب ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جس طرح کہ کضرر السموم فی الابدان، کہ جسمانی یعنی جو بدن ہے انسان کا، اس پر بیرونی عوارض جو زہریلے اثرات ہیں بیماریوں کو جنم دینے کے لیے جس طرح وہ اثر کرتے ہیں، جس طرح وہ مؤثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں انسان بیمار ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کی لپیٹ میں اور وباؤں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو کیا آیا جو دل ہے انسانی جسم میں وہ بھی متاثر ہوتا ہے ان گناہوں کے اثرات سے؟ یہ ہے اصل گفتگو۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو گفتگو پیچھے کی اس کے حوالے سے اسی کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلنرجع الی ما کنا فیہ من ذکر دواء الداء الذی، تو ہم آتے ہیں اپنے دوبارہ اس موضوع کی طرف کہ جو مرض کا اصل دوا ہے، یعنی جو بیماری کا اصل علاج اور شفا ہے۔ ان استمر افسد الدنیا او افسد دنیا العبد وآخرتہ، اگر یہ بیماری جو کہ دلوں کی بیماری ہے اور دلوں کے امراض ہیں وہ جاری و ساری رہیں تو انسان نہ صرف اپنی دنیا کھو بیٹھتا ہے بلکہ آخرت بھی اس کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ فَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، فرماتے ہیں کہ پھر اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ یہ بات جان لی جائے کہ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي تَضُرُّ، کہ گناہ اور معصیت کے کام، نافرمانی کے، یہ نقصان دہ ہیں انتہائی زیادہ۔ وَلَا شَكَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقُلُوبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ جیسا کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ان گناہوں کے اثرات دلوں پر بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح کہ جو زہریلے کھانے سے یا چیزیں استعمال کرنے سے انسانی جسم پر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ علی اختلاف درجاتها فی الضرر، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو اثرات ہیں گناہوں کے، وہ گناہوں کے درجات کے حوالے سے ان سینوں کے اندر جو دل ہیں ان پر ہوں گے۔ اگر گناہ کم ہے، چھوٹا ہے، لا سمح اللہ لنا،
تو پھر اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے ہوں گے، اور اگر گناہ شدید ہے، سخت ہے، کفر و شرک اور نفاق جیسا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے دل پر اور پھر اس کے جسم پر اور اس پر اس کی روح پر مرتب ہوں گے، دکھائی دیں گے۔ وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آخر میں یہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو شر اور یہ جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، وبا ہیں، آفات ہیں، ہلاکتیں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، یہ اس دنیا کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اور انسان کو اطمینان نہیں ہے ہر طرف۔ تو اصل میں کیا ہے اس کا سبب؟ وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي۔ اس کا اصل سبب جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں کے جو اصل اپنا ہے کمائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تکالیف اور مصائب ہیں ان کا اصل وجہ اور ذریعہ جو ہے سبب، وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور ہاتھوں کی کمائی وہ ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، گناہوں میں، اور اسی طرح غیر شرعی کام سر انجام دینے میں۔ اب اس کی وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں علامہ موصوف رحمہ اللہ کہ کس طرح ان گناہوں کے اثرات انسانی دلوں پر بھی نہیں، انسانی جسموں پر ہی نہیں، بلکہ اس پورے معاشرے، بلکہ اس پوری معاشرے کے اندر پنپنے والے انسان یا پوری قوم کس طرح اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی واضح دلائل اور نصوص موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنَ مِنَ الْجَنَّةِ، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ہمارے جو ابوین تھے، ہمارے فور فادرز یا ہمارے والدین، ابوین آدم علیہ السلام اور حوا علیہم السلام، ان دونوں کو کس چیز نے جنت سے نکالا؟ دار اللذت والنعیم، جو کہ ایک نعمتوں کا، آسائشوں کا اور فضل و کرم کا ایک اللہ کا گھر تھا تیار کیا ہوا، والبہجت والسرور، اور پھر وہ سکون کا اور خوشیوں کا بھرا گھرانہ، اور اس میں ہمارے ماں اور باپ تھے، ان کو بے دخل کیا، ان کو نکال باہر کیا اس گھر سے کس چیز نے؟ اس کا جواب وہ مانگتے ہیں آپ سے۔ اللہ اکبر۔ الی دار الآلام والاحزان والمصائب، اور پھر اس گھر سے نکال کر تکالیف اور مصائب اور آزمائش اور دکھ کرب اور دیگر جتنی بھی رائے حق میں آنے والی پریشانیاں ہیں اس گھر کی طرف منتقل کیا، اور اس سے مراد دنیا ہے۔ اور دنیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اپنی محنت کی، کوشش کی، تگ و دو کی دنیا ہے، اس میں آرام اور سکون اور چین نہیں ہے کسی کو۔ دار العمل تو عمل میں عمل ہی ہے، اور اس میں محنت اور کام ہی ہے، اس کی جزا آخرت میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِن مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ، یہ بھی بتا دیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو تو جنت سے نکالا، کوئی شک نہیں اس میں کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کس چیز نے؟ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور بہک گئے۔ اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا تو وہ گئے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور پھر رائے حق سے ہٹایا، وسوسہ دیا، اور پھر انہوں نے وہ درخت کے قریب جا کر وہ پھل کھایا، پھر شیطان نے ان کو اس طرح وہاں سے نکال بہر کیا۔ یہ سارے جوابات جو موجود ہیں اور ان کا انکار نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ انہیں تو شیطان نے بہکا کر نکلوا دیا اللہ کی نافرمانی نے، پھر شیطان کو کس نے وہاں سے نکال باہر کیا؟ وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ، اور اس کو ابلیس کا نام دیا گیا جو کہ عزازیل تھا، فرشتوں میں رہنے والا عبادت گزار، من ملکوت السماء وطرد، اور اس کو
راندہ درگاہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو دھتکار دیا گیا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت پڑی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ومسخ ظاہرہ وباطنہ، اور اس کی ظاہری اور اندرونی جتنی بھی کیفیت تھیں وہ مسح ہو کے رہ گئیں، فجعل صورتہ اقبح صورۃ واشنائہا، اور پھر ابلیس کی جو ظاہری صورت عبادت و ریاضت کی تھی وہ پھٹکار میں اور لعنت میں اور بگاڑ میں اور فساد میں بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ وبدل بالقرب بعدا، تو اللہ کا قریب تھا عبادت کی وجہ سے، تو اب نافرمانی کی وجہ سے ملعون ٹھہرا، اور ملعون کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لعنہ وطردہ۔ اللہ اکبر۔ وبدل بالقرب بعدا وبالرحمت لعنتا، رحمت کے بدلے لعنت اور پھٹکار مل گئی، وبالجمال قبحا، اور حسن و کمال و خوبصورتی کی جگہ بدصورتی اور شقاوت نے لے لی، وبالجنت نارا تلظا، اور جنت کہ جو نعمتوں سے بری اس کے بدلے کیا ملا؟ بھڑکتی ہوئی آگ، نارا تلظا، وبالایمان کفرا، اور ایمان کے بدلے اسے کفر کا دے دیا گیا، کفر مل گیا، وبموالات الولی الحمید اعظم عداوۃ ومشاقہ۔ تو یہ ناظرین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، ان کو وہاں سے نکلوایا کس چیز نے؟ اللہ کی نافرمانی نے، اور اسی طرح جو ابلیس تھا اس کو کس نے وہاں سے نکال کر اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا؟ اس چیز نے جو کہ اللہ نے حکم دیا، اور اس نے اس کو جو ہے ادرو کبر کے ٹھکرا دیا، نخوت کے۔ تو قرآن مجید میں اس کا مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو جب اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس کو بنا لوں اور برابر کر لوں تو پھر آپ سب اس کو سجدہ کیجئے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ کا حکم جو بھی ٹھکرا دے تو وہ شخص نافرمان ہے، اور پھر اس پر انسسٹ کیا، تکبر کیا۔ قرآن نے فرمایا ابا واستکبر، انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر، نخوت اور کبر، کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک اور درست ہے اور میں سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتہ من طین وخلقتہ من طین، خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں سے بہتر ہوں۔ یہ دلیل جو ہے وہ پیش کی گئی بارگاہ ازدی میں شیطان کی طرف سے۔ تو گویا کہ یہ ایک اصرار تھا، انسسٹ کر رہا تھا اللہ کی نافرمانی پر، اور پھر یہ صورتحال ہوئی۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، اور تو مرجوم یعنی رجیم ہے، ملعون ہے، اور تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے تو اب محروم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور میری طرف سے تجھ پر پھٹکار ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، یہ نافرمانی ہے ایک، اتنی عبادت و ریاضت کے بعد، اور اس نافرمانی کی بنا پر جو اس کے ساتھ ہوا ابلیس پر، اور جو حضرت آدم اور حضرت حوا جو کہ پھر دنیا میں اتارے گئے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ ایک سلسلہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے یہ ذکر کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں فَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ، کہ کس چیز نے اہل زمین کو اللہ کی نافرمانی اور غضب کے نتیجے میں ابھرتے ہوئے چڑھتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، حتی علا الماء فوق رؤوس الجبال، یہاں تک کہ پانی جو اللہ کی مخلوق ہے
اور ان نافرمانوں اور سرکشوں کو ڈبونے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، غرق کرنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر نکل گیا، پہاڑ چھپ گئے، زمین جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ باقی نہ رہا، پانی کی آغوش میں وہ زمین ڈوب گئی، چھپ گئی، اوپر آسمان تھا، نیچے پانی تھا، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ فَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ عَادٍ حَتَّىٰ أَلْقَاهُمْ أَوْ أَلْقَتْهُمْ مَوْتًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، اور کس چیز نے مسلط کیا ان ہواؤں کو جو کہ اٹھنے والی، کمر توڑ دینے والی ہوائیں، انسانوں کی ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی، عَلَىٰ قَوْمِ عَادٍ، جو کہ عاد قوم پر آئی، مسلط ہوئی، حَتَّىٰ أَلْقَتْهُمْ مَوْتًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، یہاں تک کہ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اس طرح وہ اس آندھی کے نتیجے میں اللہ کی زمین پر وہ اوندے منہ پڑ گئے، پٹ گئے، گر گئے، کہ جس طرح کے بڑے بڑے کھجور کے تنے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء اور رسل کو جھٹلایا اور سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کے زمین پر فساد کیا۔ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ یہ ہولناک مناظر اللہ نے قرآن حکیم میں بتائے ہیں، ذکر کیے ہیں ان کے، کہ عاد و ثمود کی قوم جو تھی انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دی اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ وَدَمَّرَتْ مَا مَرَّتْ عَلَيْهِ مِن دِيَارِهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ، اور صرف یہ کہ ان کو نہیں بلکہ ان کے جو رہنے کی رہائشیں تھیں، پھر ان کی جو آباد کاریوں میں ان کی زمینیں، ان کی زمینوں میں جو فصلیں اگی ہوئی تھیں، ان کے جو باغات تھے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اسی طرح وَدَوَابِّهِمْ، اور ان کے جانوروں چوپایوں کو ہلا کر کے رکھ دیا، حتیٰ صَارُوا عِبْرَةً لِلْأُمَمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ وہ لوگ قیامت تک کے لیے آنے والی امتوں کے لیے کہ بہت بڑا ایک عبرت بن گئے، سبق بن گئے اور قصہ پارینہ بن گئے۔ ناظرین، اس سبق کے حوالے سے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے، استوار کرنے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق قابل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔